اللہ الرحمن الرحیم۔ اکابرین نے، علماء نے آپ حضرات سے گفتگو فرمائی، آپ نے سن لی ہے۔ پنجاب اسمبلی میں جو بل لایا گیا ہے، ایک اعتبار سے یقیناً وہ خوش آئند تھا کہ اگر تمام مکاتب فکر کے علماء کو اس بل لانے سے پہلے ایک مشاورتی کمیٹی کے ذریعے سے اسے پاس کروایا جاتا اور اہل تشیع، اہل سنت، علماء بریلوی، اہل سنت، علماء دیوبند اور علماء اہل حدیث سے اس بل کے بارے میں رائے لی جاتی تو آج حکمرانوں کو یہ شرمندگی نہ اٹھانا پڑتی کہ ان کا بل مسترد ہو چکا ہے، انہوں نے خود اسے تسلیم کر لیا ہے کہ اب گورنر صاحب اسے ریجیکٹ کر دیں گے اور دوبارہ یہ کمیٹی میں بھیجا جائے گا اور کمیٹی میں بھیجے جانے کے بعد دوبارہ اسے اسمبلی میں پاس کرنے کے لیے لایا جائے گا۔ تو ایک تو میں یہ مطالبہ کروں گا کہ آئندہ پاکستان میں، یہ پاکستان کیا کہتے ہیں، تجربہ گاہ نہیں ہے کہ 70 سالوں سے کبھی کسی کو تجربے کے طور پر حکومت دے دی جاتی ہے، کبھی کسی کو تجربے کی طور پر حکومت دے دی جاتی ہے۔ تو اب ہم درخواست کریں گے کہ خدا را مذہب کی بنیاد پر اس کو تجربہ گاہ نہ بنایا جائے، اس لیے کہ مذہبی کوئی مسئلہ ہو تو اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ موجود ہیں، بڑی سطح پر ملی یکجہتی کونسل ہو، قومی یکجہتی کونسل ہو، بڑے بڑے پلیٹ فارم موجود ہیں، ان سے رہنمائی لی جائے کوئی بھی قانون پاس کرنے سے پہلے۔ تو یہ جو موجودہ صورتحال ہے، اس کے اوپر کل چودھری پرویز الہی صاحب نے تمام مکاتب فکر کے علماء کو بذریعہ فون اعتماد میں لیا ہے۔ یہ بہت خوش آئند بات ہے، ہم اس پر انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ تمام مکاتب فکر کے علماء کی مشاورت کے بعد دوبارہ اس بل کو اسمبلی میں لایا جائے اور آئندہ ہم مطالبہ کریں گے کہ خدا را اس ملک کو تجربہ گاہ کی بنیاد پر کبھی بھی کوئی ایسا بل یا ایسا قانون لانے کی کوشش نہ کی جائے جس کو اس ملک کے تمام مکاتب فکر کے علماء متفقہ طور پر منظور نہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحفظ اسلام بل اہل بیت عظام، صحابہ کرام، اولیاء کرام اور علماء کرام کی عزت اور ناموس کا بل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر پہرا دیتے اس بل کو سب سے پہلے روافض نے ریجیکٹ کیا، کیونکہ روافض تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنے ائمہ کو ایسا مانتے ہیں جیسے انبیاء علیہ السلام کو مانا جاتا ہے۔ ان کے نزدیک ان پر بھی وحی اترا کرتی تھی، بلکہ جبریل علیہ السلام سے بڑا فرشتہ ان پر وحی لایا کرتا تھا، جن کے نزدیک قرآن مقدس تحریف شدہ ہے۔ فصل الخطاب فی اثبات تحریف الکتاب، رب الارباب نامی ایک پورا چیپٹر ان کی کتاب اصول کافی میں موجود ہے، جس کا بنیادی مقصد قرآن کریم کو تحریف شدہ ماننا ہے۔ ان کے ہاں تو 1700 روایات ایسی ہیں جو قرآن کریم کی تحریف پر شاہد ہیں، حالانکہ مسلمان تو قرآن کریم کے ایک ایک لفظ کو اللہ کی جانب سے حفاظت شدہ مانتے ہیں۔ ان کے نزدیک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی سارے کے سارے رسول اللہ کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے تھے، سوائے 4 کے کوئی بھی بچا نہیں تھا۔ ان کے نزدیک امہات المومنین یعنی مسلمانوں کی مائیں بھی اس درجے کی نہیں کہ ان کی عزت کی جائے، جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بھی مخالف، امہات المومنین یعنی اہل بیت رسول کے بھی مخالف، قرآن مقدس یعنی کلام اللہ کے بھی مخالف تھے۔ ان کی طرف سے اس بل کے خلاف بات آنا تو یقینی تھا، لیکن کچھ نیم رافضی اہل سنت کے روپ میں کچھ بھیڑیے بدبخت رفض زدہ لوگ اس بل کے خلاف صرف اس لیے اٹھ کر کھڑے ہو گئے ہیں کہ ایک دیوبندی عالم دین معاویہ اعظم نے یہ بل پیش کیا تھا۔ حالانکہ یہ بل تو مشترکہ طور پر بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اور اہل تشیع کے بعض نمائندوں کی طرف سے منظور کیا گیا تھا۔ ہم اہل سنت والجماعت، بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث تینوں طبقات فکر سے اپیل کرتے ہیں کہ خدا را ان چہروں کو پہچانیے، یہ ہیں اہل سنت کا ناصور،
یہی وہ لوگ ہیں کہ ایک طرف صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی گستاخی ہوتی رہی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو معاذ اللہ ڈاکو اور چور تک کہا جاتا رہا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے نازیبہ کلمات ادا کیے گئے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو معاذ اللہ کیا کیا نہیں کہا گیا، امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا پر کیا کیا تہمت نہ باندھی گئی، لیکن یہ خاموش تماشائی بنے دیکھتے رہے۔ لیکن جب ان سب کو روکنے کی کوشش کی گئی تو یہ میدان میں سنیت کا روپ دھار کر آگے اور اس بل کو خارجی بل کہنے لگے۔ اللہ کی ذات ایسے ملعونوں اور بدبختوں سے اہل اسلام اور مسلمانوں کو محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔